بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فاطمہ اسٹوری سینٹر۔ شادی کے دوسرے دن ہی شازیہ نے اپنے شوہر کے کان اس کی ماں کے خلاف بننا شروع کر دیے اور بابر بھی کان کا اتنا کچا کہ بیوی کی ہر بات پر عمل کرنے لگا۔ نند تو تھی نہیں، ایک ہی دیور تھا، وہ بھی عمر میں کافی چھوٹا۔ سسر گھر سے باہر رہتا، صبح کی روٹی کھا کر نکلتا اور رات کو آتا۔ ساس جو آنکھوں سے نابینا تھی، شازیہ کے رحم و کرم پر آ گئی۔ کمرے سے باہر صحن میں ساس کی چارپائی بچھا دی گئی، کھانا پینا سب وہیں، البتہ صحن کی چھت بھی تھی، لیکن سردی بھی اپنے زور و شور پر تھی۔ ساس نے کئی دفعہ بیٹے سے بیان کیا، وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ شازیہ کے پاس یکے بعد 5 بیٹیاں، پھر 6 بیٹے ہوئے۔ بیٹیوں کے جوان ہونے پر بیٹیوں کا سلوک دادی کے ساتھ ماں سے بھی بدتر تھا۔ دیور پر کوئی الزام لگا کر گھر سے نکلوا دیا۔ ماں روتی رہ گئی۔ بڑے بیٹے نے توجہ تک نہ دی ماں پر۔ ماں کے پاس سے پھل وغیرہ لے کر گزر جاتا اور ماں دیکھتی رہ جاتی۔ کبھی کبھار ساس دیوار کا سہارا لے کر ہمسایوں کے گھر چلی جاتی، جہاں وہ لوگ ترس کھا کر پھل انڈا کھانے کو دے دیتے، لیکن بہت جلد ہی شازیہ نے اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا۔ پوتیاں پوتے مل کر اسے برا بلا کہتے۔ بابر کے کان پر تو جیسے جوں تک نہ رینگتی۔ آخر ایک دن وہ اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ مرنے پر اس کی حالت بیان سے باہر ہے۔ گندگی کی وجہ سے اس کے جسم میں چونٹیاں رینگ رہی تھیں۔ اس کے سانس نکل جانے کے فوراً بعد بہو نے جلدی سے پائپ لگایا اور دور سے کھڑے ہو کر اس پر پانی گرایا کہ چونٹیاں چلی جائیں اور ہمسایوں میں اس کے خلاف باتیں نہ بنیں۔ افسوس اس بار بھی بابر کی عقل پر بیوی نے پٹی باندھ دی۔ ساس کی میت دیکھ کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے، پر شازیہ کو کوئی فرق نہ پڑا۔ ساس کے جانے کے بعد شازیہ کا سسر بیمار ہو گیا۔ اس کی حالت بھی ساس سے کچھ بہتر نہ تھی۔ اسے ایک کمرے میں بند رکھا گیا کہ لوگ نہ آئیں۔ ایک دن وہیں اس نے بھی جان دے دی۔ اس سب کے بعد بھی بابر فخر سے بتاتا، میری بیوی نے میرے ماں باپ کی بہت خدمت کی ہے، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے نا۔ ماں باپ تو چلے گئے، لیکن ان کی آہ نے شازیہ اور بابر کا پیچھا نہ چھوڑا۔ بڑے دونوں بیٹے ہر وقت آپس میں لڑنے لگے۔ آخر بابر نے مجبور ہو کر ایک کو باہر بھیجا اور دوسرے کو پاکستان میں دکان ڈال دی۔ تیسرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور دماغی مریض بن گیا۔ چوتھا بیٹا غلط صحبت میں پڑ گیا۔ باقی 2 کی بھی ایسی حالت تھی۔ بڑی بیٹی کی شادی کی۔ شادی کے 5 سال بعد 4 بچوں کے ساتھ ماں باپ کے در پر آ کر بیٹھ گئی۔ ان 5 سالوں میں بھی شوہر جب مرضی گھر سے نکال دیتا، اور ایک بار تو بیوی کے میکے آ کر اپنے سسر کو محلے والوں کے سامنے مار کر بھی گیا، اور بعد ازاں بیٹی کو طلاق دے ڈالی اور بچوں کو اپنانے سے انکار کر دیا کہ بچے میرے ہیں ہی نہیں۔ دوسری بیٹی کا گھر تو بسا رہا، لیکن نندوں نے تنگ کر رکھا تھا۔ تیسری بیٹی بھی ماں باپ کے گھر آ کر بیٹھ گئی۔ البتہ طلاق تو نہیں ملی، لیکن سسرال والوں نے بیٹے کو جائیداد سے آگ کر دیا۔ باقی کی بھی حالت ایسی ہی تھی۔ بیٹا جو باہر گیا وہاں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور واپس پاکستان بھیج دیا گیا۔ بیٹا جس کو دکان ڈال کر دی وہ بھی بند ہو گئی۔ شازیہ اور بابر یہ سمجھتے کہ ان پر تویز کروائے ہیں کسی نے، اور اسی چکر میں آئے روز یا تو وہ پیروں کے پاس جاتے یا پیر ان کے گھر آتے، لیکن کبھی نہیں سمجھ سکے کہ یہ تویز کا اثر نہیں بلکہ ماں باپ کی آہ ہے۔ شاید اللہ کچھ لوگوں سے سوچنے سمجھنے اور توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، کیونکہ ان کے گناہ ہی ایسے ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ سمجھ نہیں پاتے اور صحیح راستے پر آنے کی بجائے الٹے راستوں پر نکل پڑتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔